حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں۔ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے اور اپنا محبوب بنائے، تو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ تب ہوگا جب تم اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ یعنی اللہ پاک یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے محبت کی منزل اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ یعنی ایک آدمی جب تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نہیں بنائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر زندگی نہیں گزارے گا، سنت پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مارکیٹ جانا ہے اور مارکیٹ جانے کے لیے فقط ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں کہ آپ میسور سرکل پہ جائیں اور میسور سرکل سے ہوتے ہوئے آپ کو مارکیٹ پہنچنا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں میں میسور سرکل پہ نہیں جاؤں گا، میسور روڈ پہ نہیں جاؤں گا اور مارکیٹ پہنچ جاؤں گا، تو آپ بتاؤ پہنچ پائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اگر تم سے محبت کروں اور میں اگر تم کو اپنا بناؤں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان کی بات مانو۔ ان کی بات مانے بغیر اور ان سے محبت کیے بغیر اگر تم یہ چاہو گے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو 1000 سال کی زندگی تم کو مل جائے مگر اپنے مقصد میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت، یہ بتایا کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جس نے بتایا ہمیں اور آپ کو، وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی یہ بات ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ نبی نے بتایا۔ یہ بات ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کھلاتا ہے؟ نبی نے بتایا۔ یہ بات ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ بیمار کرتا ہے؟ نبی نے بتایا۔ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ مارتا ہے؟ نبی نے بتایا۔ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ نبی نے بتایا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نبی کی بات مانو گے نہیں تو اللہ کو کیسے مانو؟ بھائی ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، وہ آپ کو ایک کتاب پڑھاتا ہے، ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، اور ہم کہیں کہ صاحب استاد صاحب ہم تمہاری بات کو مانیں گے نہیں، تو بتاؤ وہ کتاب پوری ہوگی؟
کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا، ایک ایک روٹی کا مالک اور ایک ایک سانس کا مالک، اچھے اور برے کام کے کرنے کا مالک، اولاد دینے والا، بیوی دینے والا، کاروبار میں برکت دینے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے اور آپ کا دماغ کام کرے گا اور آپ کی عقل کام کرے گی۔ وینزویلا کے اندر ابھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، تقریباً 70-80 ہزار لوگ مر گئے۔ آپ بتاؤ 15-20 دن گزر گیا، مہینہ ہونے والا ہے زلزلہ آ کر کے، ہزاروں بلڈنگ گر گئی، ہزاروں مکان گر گئے، لوگ اس کے اندر مر گئے۔ لیکن آپ دیکھو کہ ایک مہینے کے بعد جب مکان کا ملبہ ہٹایا گیا، مکان کا ویسٹیج ہٹایا گیا، مکان کی دیوار کو ہٹایا گیا، گرے ہوئے مکان کو صاف کیا گیا ہے، تو ایک بچہ ایک مہینے سے، ایک بچہ ماں کے سینے پر لیٹا ہوا، اور خدا کی قسم ماں مر گئی ہے مگر سینے میں دودھ ہے جو بچہ پی رہا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر غلط چیزیں تو دیکھتے ہو مگر صحیح چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ بھائی ہمارا سائنس کیا کہتا ہے، ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا تو سب کچھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، یہی کہتا ہے نا، نہ دل کام کرے گا، نہ گردہ کام کرے گا، نہ آنکھ کام کرے گی، نہ دانت کام کرے گا، پورا بدن ختم۔ لیکن ایک مہینہ پہلے زلزلہ میں ماں مر گئی ہے، اور جس وقت زلزلہ آیا ہے تو بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ زلزلہ آیا، ایک مہینہ پہلے ماں مر گئی مگر بچہ ایک مہینے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا تو زندہ ہے اور ماں کے سینے میں دودھ پی رہا۔ ابھی بھی اللہ کو نہیں مانو گے تو کسے مانو؟ کون ہے جس کی طاقت اسے دودھ پلا رہی تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اجلہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اپنی موت سے ایک منٹ پہلے بھی کوئی انسان نہیں مر سکتا ہے۔ وہ بچے کی موت نہیں تھی، اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلائی، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھائی، ہمیں اور آپ کو یہ تاکید فرمایا، میرے بندو یاد رکھو میری اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں گرتا۔ فرمایا آندھی آئے، طوفان آئے، پتھر گرے، بارش ہو، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کسی درخت کا پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو روٹی رہتے ہوئے کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ دیکھو نا، ہر دن صبح دوپہر شام شہر میں ہاسپٹلوں کے اندر یہ تجربہ ہوتا ہے، ایک بندہ وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور باہر اربوں خرب مال ہے، اس کا بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر ہے، لیبر ہے، مزدور ہے، ہزاروں طرح کی چیزیں ہیں، مگر وینٹیلیٹر کے اوپر ڈاکٹر نے لکھا دیا اور کہہ دیا کہ سوائے گلوکوز کے آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر تم نے ایک روٹی بھی کھائی تو جان چلی جائے گی، اور وہ کھرب
روپے کی مالیت موجود ہے باہر اور دنیا اس کے پیسے سے کھا رہی ہے، بیوی بچہ نوکر مزدور ہر کوئی کھا رہا ہے، بینک والا کھا رہا ہے، لیکن خود صاحب ایک لقمہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا کھاؤ گے تو مر جاؤ، مہینہ ہو گیا وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹا لیٹا، خالی پانی کا قطرہ اندر جا رہا ہے، اب بھی اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو کسے مانو گے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے تیرے قسمت کی روزی جتنا لکھ دیا اس سے ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا پائے گا اور اس سے ایک لقمہ کم نہیں کھا پاؤ گا، جو ہم نے لکھا ہے وہ کھانا پڑے گا، اور جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ اگر چاہو تو تم چاہے جتنے بڑے آدمی ہو ہم ایک لقمہ نہیں کھانے دیں گے۔ آئے ہاسپٹل سے آ گیا، گھر میں دسترخوان لگا ہے، ہزاروں طرح کی چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہیں اور اس کے لیے گنجی بن کر کے آیا، تھوڑا سا ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا 2 اسپون سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ سارے لوگ بیٹھ کر کے مزے لے کر کھا رہے ہیں، کس کی کمائی ہے وہ؟ جوانی سے آج تک جس دولت کو جمع کیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ دنیا والے اس کی دولت کو کھا رہے ہیں، مگر یہ دیکھ دیکھ کر ترس رہا ہے، ڈاکٹر کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا۔ جس وقت تمہارے پاس یہ مال آ رہا تھا اور جس وقت یہ دولت تمہارے پاس آ رہی تھی، تم اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے میں خدا ہوں، میرا کوئی کیا کر لے گا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے ورکر ہیں، میرے اتنے نوکر ہیں، میں محلے کا لیڈر ہوں، میں محلے کا ڈان ہوں، اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ اس لیے میں تمہاری زندگی میں یہ تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا طاقت والا اللہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے مال آئے دولت آئے کچھ بھی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑنا، نبی کے دامن کو پکڑ کے رہو گے انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ ہماری تو عجیب حالت ہو گئی ہے، ہم لوگ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کل تک کسی کے کارخانے میں کام کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا تو کاروبار کرنے لگا، اپنی فیکٹری ہو گئی۔ اب جب اپنی فیکٹری ہوئی تو اب مزدوروں کا، کام کرنے والوں کا خدا بن گیا، اپنی وہ زندگی بھول گیا جب خود مزدوری کرتا تھا۔ گاڑیوں کے پنچر بنانے والوں، آج تمہیں رب نے گاڑیوں کا مالک بنا دیا تو گاڑی کے نیچے لیٹ کر کے آئل صاف کرنا بھول گئے۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، چاہے وہ جوانی پر ہو، چاہے خوبصورتی پر ہو، چاہے مکان پر ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے کاروبار پر گھمنڈ ہو، چاہے دولت میں گھمنڈ ہو، اللہ کی قسم اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے تماشا دکھائے گا۔ 50 کروڑ کی بلڈنگ بنایا،
پسینے کی کمائی، محنت کی کمائی سے، لیکن جانتے ہو تمہاری جان کہاں نکل رہی ہے؟ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں تمہاری روح نکل رہی ہے، اپنا کروڑوں کا بنگلہ نصیب ہے۔ یہ کیوں بھولتے ہیں ہم لوگ؟ ارب 50 بنگلے اور 50 بلڈنگ کے تم مالک ہو، لیکن راستہ چلتے ہوئے تمہاری آخری سانس نکل رہی ہے، کسی گاڑی والے نے مار دیا، روڈ پہ روح نکل رہی ہے، مکان نصیب کا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے ہماری۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جمعے کا مبارک دن ہے، منبر رسول ہے، سینے میں قرآن ہے، خدا بند ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو جھکا کر کے جینا سیکھا ہے، گردن جھکا کر کے، نشے میں نہیں آیا، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، کارخانے کا نشہ، کمپنی کا نشہ، فیکٹری کا نشہ، جوانی کا نشہ نہیں آیا، عزت کی موت خطرہ دیتا ہے، اپنے مکان میں مرتا ہے، رشتہ داروں سے بات کر کے مرتا ہے، بچوں سے بات کر کے مرتا ہے، بیوی کو تسلی دے کے مرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، مال پر، دولت پر، جوانی پر، لیڈرشپ پر، کاروبار پر، میں نے ایسے لوگوں کو پانی کا قطرہ کے لیے ترس ترس کر کے مرتے ہوئے دیکھا۔ جو کبھی فلٹر سے نیچے کا پانی نہیں پیتا تھا، آج ہاسپٹل کا پانی پی کے مر رہا ہے۔ چاہیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسی بات کو وضاحت سے بیان فرمایا، میرے امام، میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے بندو، قرآن کو مانو، میری مت مانو، میری کچھ نہ سنو، میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میں ایک گنہگار عالم تمہارا خطیب ہوں، لیکن اللہ کا قرآن اٹھاؤ۔ اللہ کہتا ہے تلک الایام، تلک الایام نداولها بین الناس۔ او میرے بندو، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت ہے، یہ لیڈر پن ہے، ہمیشہ ایک بندے کے پاس نہیں رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کل کا مزدور آج کا مالک نظر آئے گا، اور کل کا مالک آج روڈ پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ تم غرور کیوں کرتے ہو؟ تم گھمنڈ کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے مال دے دیا، تم رب کو کیوں بھلا بیٹھے؟ اور ایسی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مثالیں تم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے۔ مولوی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے دیکھ اور سوچ، ارب و خرب کی ملکیت زمین پر رکھی ہے، لیکن جب سانس نکلی، خدا کی قسم دونوں ہاتھ خالی لیتا ہے۔ آج کروٹ بھی خود سے نہیں بدل پاتا۔ لاکھوں روپیے کا لباس پہن کر گلیوں میں غریبوں کو دھمکی دینے والوں، آج تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ جو کپڑا تم نے پہن رکھا ہے اسے نکالنے کی طاقت نہیں، دوسرا کینچی سے کاٹے گا اور تب نکلے۔ ننگے ہو گئے، اب وہ کفن کا کپڑا بھی پہننا تمہارے بس کا نہیں، دوسرا پہنائے گا، ورنہ ننگے رہو گے۔ آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہے، آئے اتنے مجبور
کہ خود سے بند نہیں کر سکتے؟ دنیا میں تو بہت غریبوں کو دکھاتے تھے آنکھ کھول کھول کر کے، مزدوروں کو دکھاتے تھے، آنکھ سے ڈراتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آنکھ بند ہے تو کھلی ہے تو بند کرنے کے لیے سہارا چاہیے۔ بادشاہ وقت ہے، امیر وقت ہے، محلے کا شہر کا بڑا لیڈر ہے، لیکن آخری سانس جب لیا ہاتھ خالی۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو یہ بتایا، میرے بندو جب تم آئے تھے ہاتھ خالی تھا، جب جاؤ گے ہاتھ خالی ہوگا۔ اب جو یہ دنیا میں نے تم کو دیا، چاہے جتنی دولت کیوں نہ ہو، شہرت کیوں نہ ہو، مکان کیوں نہ ہو، عہدہ کیوں نہ ہو، بنگلہ کیوں نہ ہو، وہ کروڑوں کی کار پہ چلنے والوں، آج تیری میت بغیر سہارا کے قبرستان نہیں جائے گی۔ آج تو چیخے مار مار کر کہتا ہے، او اللہ والو، او اللہ کے بندو، مجھے جلدی اٹھاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے جلدی کاندھا دے کر میری منزل تک پہنچاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھر میں لیٹا لیٹا ڈرائیور کو فون کرتا تھا تو گاڑی کلین ہو کر گیٹ پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی۔ آج بغیر پیٹرول اور بغیر ڈیزل کی گاڑی پر بیٹھنے کے لیے بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے کاندھا دے تو ہمیں اٹھا کر لے، مگر ہمیں ہوش نہیں آتا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا بس دنیا یہی ہے، اس کے بعد کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سامنے سے کوئی جا رہا ہو تو تیری گاڑی کی ہارن سن کر کے سائڈ ہوتا تھا۔ آج تو 4 آدمی کے کاندھے پر بیٹھا ہے تو تیرے آگے آگے لوگ کہتے ہیں بھائی راستہ کھولو، راستہ کھولو، راستہ صاف کرو۔ میت جا رہی ہے پھر بھی عقل نہیں آتی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون۔ میرے بندو یاد رکھو، انتظار کس بات کا کر رہے ہو کہ موت کب آئے گی؟ یاد رکھو یہی وہ راز ہے، یہی وہ چیز ہے جو میں نے اپنے مصطفیٰ کو بھی نہیں بتایا، نبی کو نہیں بتایا، موسیٰ کو نہیں بتایا، عیسیٰ کو نہیں بتایا، ابراہیم کو نہیں بتایا، اور خود امام الانبیاء کو نہیں بتایا کہ میرے مصطفیٰ آپ کی وفات کب ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون۔ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دوں گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ قرآن کو تو مانتے ہو نا، میری مت مانو۔ رب کا قرآن رکھا ہے، اٹھاؤ دیکھو، اس کی تو مانو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلهم، جب موت کا وقت آئے گا تو یاد رکھ ایک سانس بھی نہیں لینے دوں گا، ایک سانس۔ پھر زمانے سے کہے گا کہ مجھے ایک سانس دلوا دو، کروڑوں روپیہ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں سانس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، میرے آرڈر سے ہے۔ کاش کہ تم نے پہلے اللہ سے مانگ لیا ہوتا، اللہ میری عمر میں برکت دے دے، رو رو کر کے مانگ لیا ہوتا، صدقہ خیرات کر کے مانگ لیا ہوتا، غریبوں کو خوش کر کے مانگ لیا ہوتا، روڈ پر سونے والوں کو مکان دے کر کے اللہ سے مانگ لیا ہوتا کہ میرے پروردگار اگر غریب کی یہ خدمت آپ کو پسند ہے تو میری عمر میں برکت دے دیجیے۔ اللہ کہتا ہے میں برکت دے دوں گا۔
لیکن اب کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کسی طرح بچا دو، جتنا پیسہ لگے لے لو۔ ڈاکٹر کے باپ کی ہمت ہے تجھے ایک لقمہ روٹی کھلا دے؟ اللہ کہتا ہے عمر میں برکت چاہتے ہو، لمبی زندگی چاہتے ہو تو دوسروں کا سہارا بن کر کے جینا سیکھو، اور پھر اللہ سے کہو اللہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو میری عمر میں، میرے بچوں کی عمر میں، میری بیوی کی عمر میں، میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں برکت دے دوں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب زندگی طے ہے 50 سال تو پھر 60 کیسے ہو؟ 60 نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس 50 سال کی عمر میں اللہ خوش جب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 50 کی برکت الگ سے ڈال دیتا ہے۔ اب کتنا ہو گیا؟ 100 سال ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ دکان سے چاول لاتے ہو، ایک ہی ریٹ کا چاول ہے، 2500 روپے کا موٹا یہ بھی ہے، 2500 روپے کا موٹا وہ بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، ہماری بیویاں کہتی ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں ابو پہلے والا چاول میں برکت زیادہ تھی، دوبارہ جو چاول لائے ہوتا اس میں کھانا زیادہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ وزن تو اتنا ہی ہے نا، پیسہ بھی اتنا ہی ہے، لیکن کہہ کیا رہی ہے؟ غور کرو کہ ابو پہلے والے چاول میں برکت تھی، اب جو دوبارہ آپ چاول لائے ہو اس کے اندر برکت نہیں ہے، وزن 25 کلو ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عمر تو تیری فکس ہے 50، لیکن جب تو مجھے خوش رکھے گا، گھمنڈ نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، مسجد کو روشن کرے گا، مدرسوں کا خیال رکھے گا، مسافر کا خیال رکھے گا، تو میں تیری 50 سال کی عمر میں 50 کی برکت ڈالوں گا۔ اب وہ برکت کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو 60 سال کی عمر دی، 30 سال آپ کے بڑے اچھے گزرے، اگلا 30 سال آپ کی بدماشی کی وجہ کر اللہ نے کیا کیا؟ بیماری کو لا لیا۔ اب بیماری شروع ہوئی، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ہاسپٹل، کبھی فلانا، کبھی ڈھکانا، باقی کی 30 سال کی عمر کس میں چلی گئی؟ مصیبت میں چلی گئی۔ اللہ کہتے ہیں جب میں راضی ہوتا ہوں تو ان چیزوں سے بچا دیتا ہوں تو عمر میں برکت نظر آتی۔ تو پھر آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں تو 70 سال کی عمر میں بھی خود چلتا ہوں، 80 سال کی عمر میں چشمہ نہیں لگاتا، یہ کیا ہے؟ آپ بتاؤ کیا ہے؟ 90 سال کی عمر میں جو دل میں آئے کھاتا ہوں مولانا، کوئی دقت نہیں ہے، یہی برکت ہے۔ ورنہ 40 سال کا آدمی کہے گا میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، اور اتنے پاور کے چشمہ لگاتا، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت۔ فرمایا یہ زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہوں۔ 110 سال کا نمازی، 110 سال کا نمازی، مسجد میں اذان دینے والا، 110 سال کی عمر میں بھی منہ کا ایک دانت خراب نہیں ہوا، ایک دانت ہڈی چباتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے سوچا جہاں تم رہتے ہو وہاں وہ رہتا ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، لیکن اللہ نے اذان کی دولت، نماز کی برکت سے اس کی زندگی میں اور اس کے جسم کے اندر برکت دے دیا۔ تو نہ چشمہ لگاتا ہے، نہ دانت خراب، نہ پیٹ خراب، کچھ نہیں، مزے کے ساتھ 4 بجے اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، جا کر کے اذان دے گا۔
یہ زمین میری، یہ رزق میرا، یہ چاول آٹا دال میری، یہ جانور میرے، یہ ساری دنیا کا مالک میں ہوں، یہ وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ایک کھانا تم نے کھایا، اللہ نے فرمایا خبردار کوئی نقصان نہ پہنچانا، وہی کھانا دوسرا کھاتا ہے، تکلیف ہو گئی، اللہ پاک نے اسی رزق کو فرمایا اب اسے تکلیف میں ڈالو، مصیبت میں ڈالو، اس لیے کہ یہ بڑا بدمعاش ہے۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کھایا، میرا نام لے کر کھایا، خبردار تکلیف نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ کے طریقے پر کھایا، میرے مصطفیٰ کے طریقے پر سویا، میرے مصطفیٰ کے طریقے پر اٹھا، خبردار تکلیف نہ دینا۔ آئے دن یہ خبر مل رہی ہے، ہر دن مل رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی 2 3 دن خبر مل رہی ہے کہ رات کو سویا تو صبح میں اٹھائی نہیں، رات کو سویا تو صبح میں اٹھا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ان کو جنت دے، اللہ ان کو معاف کرے، لیکن آپ ان کے گھر والوں سے جا کر کے ایک بار پوچھ لینا کہ اس طرح کی موت جس گھر میں ہوئی ہے وہ بندہ سویا کب ہے، اس بندے نے رات میں کھایا کب تھا، اس بندے نے نماز ادا کی تھی، اس بندے نے سنت کے مطابق بستر پر گیا تھا، معلوم کر لینا، فیصلہ خود کرو گے ایسی موتیں کیوں آتی۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا نا کہ تم سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں، اللہ میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نیند چھوٹی موت ہے، رات کی نیند چھوٹی موت ہے۔ تو اب ہم مرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں، وہ احیا، اور آپ اپنے نام کی برکت سے ہم کو زندگی دے دیجیے، یعنی کہ ہم کو جگہ دیجیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سونے سے پہلے اس طرح کی دعا مانگ کر سونے والا کیا ایسے حادثوں کا شکار ہوگا؟ جب سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر سنت کے خلاف راتوں کو کھانا شروع کیا، سنت کے خلاف راتوں کو سونا شروع کیا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، تمام بڑی بڑی بیماریوں نے ان کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ نبی نے فرمایا تھا مغرب بعد کھاؤ اور عشاء بعد سو جاؤ۔ مغرب کتنے بجے ہوتی ہے بھائی؟ چلو 7 بجے سمجھ لو، تو مغرب کی نماز کے بعد کھاتے ہوئے 8 بجے گا، اور عشاء کی اذان ہوگی 8 سوا 8 بجے، تو نماز ہوگی 8:30 بجے۔ 9 بجے تک بندہ بستر پہ جائے گا، نیند آئے گی، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بتاؤ ہمارا کھانا کب ہو رہا ہے؟ ہمارا سونا کب ہو رہا ہے؟ پھر میرے نبی نے کیا کہا تھا کہ رات کا کھانا کھا کر کم سے کم 40 قدم چلا کرو،
10 منٹ واک کیا کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دسترخوان پر 12 بجے رات میں کھانا کھایا, وہیں سے دسترخوان اٹھا اور وہیں پر بستر لگا اور سو گئے. بتاؤ حادثہ نہیں ہوگا بتاؤ؟ جوان سویا اٹھا نہیں, بچہ سویا اٹھا نہیں, بوڑھا سویا اٹھا نہیں. یہ سارے کے سارے حادثوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کے خلاف سونا شروع کیا اور ساری رات جاگ کر. مسلمانوں کے محلے میں رات ہوتی 3 بجے, 3 بجے ہماری رات ہوتی ہے, 3 بجے تک دکان کھلے ہوں گے, اور ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ 11 بجے 12 بجے. تو بتاؤ حادثہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. ساری دنیا اور پوری دنیا کا میڈیکل سائنس اور ساری دنیا کے ڈاکٹر, دل کے ماہر, دماغ کے ماہر, سائنٹسٹ, سائیکولوجسٹ, ساری دنیا کا ڈاکٹر جو دماغ کا ہے, جو دل کا ہے, نفس کا ڈاکٹر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سنو, نماز فجر کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے. وہ ہوا 3-4 سیکنڈ کے لیے بس. جو بندہ مکان کے باہر ہوتا ہے کھلی جگہ پر, وہ 3 سیکنڈ کی ہوا اس کو لگتی ہے. پوری دنیا کا میڈیکل سائنس کہتا ہے یہ ہوا وہ ہے جو پورے دن آپ کو انفیکشن سے بچاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہوا نہیں چلتی. اس ہوا کو نسیم سحر کہتے ہیں, صبح کی ہوا, جس میں خالی تندرستی ہے, وٹامن ہے, تمام بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے, جو نماز فجر ادا کرنے والوں کے جسم سے ٹکراتی ہے اور اللہ اس کو صحت عطا کرتا ہے. لیکن یہ ہوا ہم کو ملتی ہے بستر پہ 11 بجے دن میں جانے کے لیے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, اللہ مجھے اپنا پیارا بنا لے, اللہ اپنا محبوب بنا لے, اللہ اپنا لاڈلا بندہ بنا لے, فرمایا میرے آقا آپ میرے بندوں سے کہو وہ آپ سے محبت کرے, آپ کے پیچھے پیچھے چلے, آپ کی اداؤں کو فالو کرے. سنت کو فالو کرو گے, نبی کے طریقے پر چلو گے, نبی سے محبت کرو گے, نبی کی اداؤں کی نقل کرو گے, خدا کی قسم ہے ساری زندگی اللہ خوش رکھے گا. گھر میں, مکان میں, دکان میں, کاروبار میں, رات میں, دن میں, اپنوں میں, غیروں میں, بڑوں میں, چھوٹوں میں, کالوں میں, گوروں میں, جہاں بھی رہو, کھانے میں, نبی کو فالو کرو. نبی کو بولو نا, نبی کو فالو کرو. پانی پینے میں بھی نبی کو فالو کرو. کیا ہے نبی کا طریقہ؟ بیٹھ جاؤ, پانی دیکھو, پھر 3 سانس لیتی, اور غیر ڈاکٹر سے معلوم کرتے. پروسٹیٹ جو آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, پیشاب کی شکایت لوگوں کے اندر, چلو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ جب آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے, تو پھر پانی لینس میں نہیں جاتا, کڈنی میں نہیں جاتا, بلکہ کھڑے ہو کر پینے والا پانی ڈائریکٹ پیشاب کی تھیلی پہ گرتا ہے. جبکہ
پیشاب کی تھیلی تک پانی کو پہنچنے کا پروسیس 3 ہے. کتنا ہے؟ بولو 3 ہے. 3 پروسیس سے ہونے کے بعد پانی پیشاب کی تھیلی میں جاتا ہے. یہ 3 پروسیس پانی کب فالو کرتا ہے؟ جب آپ آہستہ آہستہ بیٹھ کر پیتے. جیسے ہی ہم ایک گھونٹ پیتے ہیں تو لینس پھیپڑا پہلے پانی کو کھینچتا ہے تھوڑا سا جتنا اس کو ضرورت ہے، پھر باقی پانی کو چھوڑتا ہے. اس کے بعد وہ پانی کڈنی تک لے کے جاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آرام سے پیو گے اور اس کے بعد کڈنی اس پانی سے وٹامن لے کر کے، گلوکوز لے کر کے، طاقت کو لے کر خون بناتا ہے، دل کو ٹرانسفر کرتا ہے. اور پھر جو گندا پانی ہوتا ہے کڈنی اس پانی کو پیشاب کی تھیلی تک پہنچاتا ہے. یہ کب؟ جب آہستہ آہستہ پیتے ہو، بیٹھ کے پیتے ہو. لیکن دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے یہی پانی جب تم کھڑے ہو کر پیتے ہو، تینوں پروسیس فیل ہو جاتا ہے. پانی سیدھا پیشاب کی تھیلی میں جا کر کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور وہاں سے پروسیس کی شکایت آتی ہے. کہتے ہو گوشت کے پیشاب کے راستے میں گوشت آ گیا. ایک پانی کی سنت کو چھوڑنے والوں تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوا کچھ یاد ہے؟ تین سانس میں پانی پینا ہے. ایک آدمی جم کرتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتا ہے، صبح صبح واکنگ کو جاتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، پسینے میں ڈوبا ہے. پوری دنیا کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ فوراً پانی نہیں پینا ہے. یہ کہتا ہے دوڑ رہے ہو فوراً پانی مت پیو، کچھ کھیل رہے ہو پیاس لگی فوراً پانی مت پیو، اور تھوڑی دیر کے بعد پیو تو آرام آرام سے پیو. وجہ کیا ہے؟ جب آدمی محنت کرتا ہے، محنت کا کوئی کام کرتا ہے، میں میڈیکل سائنس کی باتیں آپ سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس سے میرا تھوڑا سا رشتہ ہے. کتابیں پڑھتا ہوں، سائنس اور اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا کے یہود و نصارہ سنت کے غلام ہو رہے ہیں. مسلمان سنت کو ٹھوکر مار رہا ہے. امریکہ میں مسلمان ہو گیا، جاپان میں اتنے مسلمان ہو گئے، چائنا میں. کیوں؟ سائنس اور اسلام کو جب دونوں کو ملایا تو اسلام سچا نکلا. ڈاکٹر نے کہا ایک دم سے جب محنت کر رہے ہو، پسینہ بہ رہا ہو تو پانی مت پینا، جان جانے کا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم محنت کا کام کرتے ہو، پسینہ باہر آتا ہے تو تمہارا یہ لینس، یہ پھیپڑا بالکل سوکھ جاتا ہے، بالکل پورا پانی وہاں کا نکل جاتا ہے پسینہ بن کر کے. اب جب تم ایک دم سے پانی ڈالو گے، ایک سانس میں ڈالو گے تو تمہارا لینس اس پورے پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور لینس پھٹ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. لینس پھٹے گا تو آدمی بچے گا؟ بولو نا. تو اسلام نے کیا کہا؟ اتنا پانی ایک دم کیوں پی لیتے ہو کہ لینس پھٹ جائے؟ 3 سانس میں آرام آرام سے پیو تاکہ کوئی تکلیف تم کو نہ ہو جسم کے طرف. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ضروری ہے کہ تم مصطفیٰ کے طریقے پر چلو. کیسے چلو؟ طریقے پر. اب مثال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستہ چلو تو نہ بالکل آہستہ چلو کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ بیمار ہے، اور نہ بالکل تیز چلو کہ ٹھوکر کھا کر کے گر جاؤ. فرمایا آرام سے چلو. یا رسول اللہ کہاں دیکھ کر چلے؟ فرمایا نہ پاؤں کو دیکھ کر چلو، نہ دور دیکھ کر چلو، بلکہ بیچ میں دیکھ کر کے چلو تاکہ نظر کی حفاظت بھی ہو اور ٹھوکر کھانے سے نکل جاؤ. پاؤں کو دیکھ کر چلو کہ آگے بڑھا آ گیا، گرو گے نہیں گرو گے. تو نبی نے کیا کہا؟ تھوڑا آگے دیکھ کر کے چلا. بہت دور تک مت دیکھو کہ نظر گناہ کر لے.
درمیانی چال چلنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنا کر کے زندگی گزارو. انشاءاللہ نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی کے شکار بنو گے، نہ ہارٹ اٹیک کا پرابلم آئے گا. اور شوگر اولاً تو اگر نہیں طے نبوی پہ عمل کیا تو آئے گا نہیں، اور اگر کسی کو آ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں سرکار دو جہاں کی سنت کو اپناؤ، کنٹرول میں آئے انشاءاللہ. بڑی بڑی بیماریوں کا آج دنیا میں ڈاکٹر سنت کے طریقے پر عمل کروا کر کے کر رہے ہیں. عیسائی ڈاکٹر، یہودی ڈاکٹر، ہندوستان کے کافر ڈاکٹر سنت پہ عمل کروا رہے ہیں. ابھی کل میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، کہنے لگے مولانا یہ جتنے لوگ پاگل ہو رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، انزائٹی کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شریعت کو فالو کرنا چھوڑ دیا، حد سے زیادہ سوچنا شروع کر. اوقات 2 روپیے کی ہے اور خواب 2 لاکھ کی دیکھ رہا ہے. بتاؤ مرے گا نہیں؟ ارے اپنے اس سوکھی روٹی پہ کیوں نہیں راضی ہو جو اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت سے تم کو دے رہا ہے؟ کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے مالدار بننا چاہتے ہو، دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو؟ جب صحت نہیں رہے گی تو دولت کیا کرے؟ اس لیے اللہ خوشی اور تھوڑی محنت سے جو دے رہا ہے بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.